اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع نواب اربعہ میں سے آخری جو دو شخصیات ہیں ان کا تعارف۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ پہلا حصہ جو تقریباً 70 سال تک جاری رہا اسے غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ جو اس غیبت صغریٰ کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے، اور یہ کب تک جاری رہے گا صرف پروردگار ہی اس کا علم رکھتا ہے، یا اس کی جو حجج الہی ہیں، اس کے جو سفیر ہیں وہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ تو غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں ایک جو بنیادی فرق تھا وہ یہ تھا کہ غیبت صغریٰ کے اندر مولا کی طرف سے نائبین خاص معین ہوتے تھے جو تمام امت کے امور انجام دیتے تھے، جبکہ غیبت کبریٰ اس دور کے اندر مولا کی طرف سے فقہا کو نائبین عام قرار دیا گیا ہے، اور تمام شیعوں کو، تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے تمام شرعی امور کے اندر ہمارے مکتب کے جو فقہا ہیں ان کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ ہماری گفتگو کا موضوع غیبت صغریٰ کے اندر جو مولا کی طرف سے ہستیاں نائب خاص کے عنوان سے معین ہوتی تھی ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ اس سے پہلے جو پروگرام ہوا اس کے اندر نواب اربعہ میں سے جو پہلی دو ہستیاں تھیں ان کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں نواب اربعہ میں سے جو آخری دو ہستیاں ہیں، یعنی تیسرے اور چوتھے جو نائب ہیں، ان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں جو ہیں وہ کریں گے۔ تیسرا نائب جو ہمارے پروگرام کی جو پہلی شخصیت ہے جن کے حوالے سے عرض کرنا ہے، جناب ابو القاسم حسین ابن روح نوبختی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مولا امام زمان علیہ السلام کی طرف سے غیبت صغریٰ کے اندر تیسرے نائب کے عنوان سے معین ہوئے۔ یہ جو دوسرے نائب تھے جناب ابو جعفر محمد بن عثمان، ان کے بھی یہ خاص مورد اعتماد افراد میں سے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے یہ اپنی دینی فعالیت انجام دیتے تھے۔ جب دوسرے نائب یعنی محمد ابن عثمان کا آخری وقت آیا تو اس وقت شیعوں کا ایک گروہ جو دوسرے نائب کی عیادت کے لیے آیا ہوا تھا، تو انہوں نے عرض کی کہ اے محترم، اے مولا کے نائب، آپ کے بعد جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کے نائب کون ہیں؟ تو روایت کے مطابق جو ہے آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں بند ہونے کے بعد حکم امام کے تحت ابو القاسم حسین ابن روح نوبختی میرے جانشین ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے نائب معین ہوئے ہیں، لہٰذا میرے بعد انہی کی جانب رجوع کرنا اور اپنے مسائل میں انہی پر اعتماد کرنا۔ جبکہ بعض روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب محمد بن عثمان یعنی جو دوسرے نائب تھے ان کا آخری وقت آیا تو اس وقت ان کے سرحانے کے پاس جناب جعفر ابن احمد، جو اس وقت بہت ہی محترم شخصیت تھی، اور لوگوں کا یہ گمان تھا کہ شاید یہ جو ہیں نائب بنیں گے، وہ ان کے سرحانے کی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حسین ابن روح جو ہے وہ پائنتی کی طرف جو ہے، پاؤں کی طرف جو ہے وہ تشریف فرما تھے۔ لیکن جیسے ہی محمد بن عثمان نے امام زمانہ علیہ السلام کا یہ فرمان سنایا تو اس کے بعد جو جناب جعفر ابن احمد ہیں وہ اٹھ کر پاؤں کی طرف آ گئے، اور تیسرے جو نائب تھے حسین ابن روح نوبختی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کو سرحانے بٹھایا گیا، اور اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ جس طرح کے مولا کا حکم ہے ویسا ہی ہم اطاعت کریں گے، چونکہ امام سے بڑھ کر کوئی بھی وقت کے حالات اور ان کے مسالے کو کوئی بھی نہیں جانتا، لہٰذا ہم تمام شیعوں کا فرض ہے کہ ہم امام کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ تو تیسرے نائب کے عنوان سے ان کا اعلان ہوا اور انہوں نے تمام جو ہیں وہ فرائض سنبھالے۔ البتہ اس میں ہمارے بعض محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب محمد بن عثمان کے ارد گرد بہت ساری شخصیات تھیں، لیکن ان کے انتخاب کی وجہ ایک یہ تھی کہ ان میں
اسرار امامت کو چھپانے کی جو ہے وہ بہت زیادہ صلاحیت تھی، امام کے ہمراز بننے کی بہت زیادہ صلاحیت تھی، اور ان کا بغداد کے اندر جو برتاؤ تھا لوگوں سے، تمام مذاہب اور مکاتب کے افراد سے، اسی طرح حکومت سے، اس طرح تمام سے، تو ہر شخص انہیں یہی سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے ہم خیال ہیں، اور اس بات پر فخر کرتے تھے لوگ، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کہ جناب حسین ابن روح جو ہے وہ ہمارے ہیں، ان کا ہم سے تعلق ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی صلاحیت تھی کہ انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کے نائب ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے امام کے تمام اسرار کو مخفی رکھا، اور حتیٰ کہ کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہونے دیا کہ ان کا کیا مقام ہے اور کیا شخصیت ہے۔ صرف جو ہے ان کے خاص افراد، شیعوں میں سے خاص لوگ جو ہیں وہ ان سے منسلک تھے، اور ان کے ساتھ عوام منسلک تھی، اور یوں جو ہے وہ نیابت کا کام جو ہے وہ انجام دے رہے تھے۔ چونکہ اس زمانے کے اندر نائبین خاص میں سے ہر نائب کا یہ ایک اہم فریضہ ہوتا ہے کہ وہ مولا کے حوالے سے کچھ اسرار کی جو ہے وہ حفاظت کرے، چونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ امام اس وقت کہاں ہیں، اور وقت کے جو دشمن ہیں، جو وقت کی ظالم حکومتیں ہیں، وہ امام کے خون کے پیاسے تھے۔ تو نائب کا جو ہے وہ ایک اہم ترین جو کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی تمام ذمہ داریاں جو ایک نائب کے عنوان سے انجام دینی ہے وہ بھی انجام دے، اور مولا کے اسرار کی حفاظت کرے، اور مولا کی جگہ جو ہے یا مولا کے جو امور ہیں خاص، ان کو جو ہے وہ راز کی شکل میں رکھے۔ ان کے حوالے سے ہمارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب حسین ابن روح نوبختی جو ہیں یہ بہت بلند پایہ عالم اور فقیہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک کتاب التادیب تحریر کی تھی، جس کو اظہار نظر کے لیے اس زمانے میں حوزہ علمیہ قم یعنی فقہا اور علماء قم کی طرف بھیجا، تو فقہائے قم نے جب تحقیق کی تو یہ تحریر کیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ اس کے اندر، یہ کتاب جو ہے یہ ہماری مورد تائید ہے، اور اس کے اندر تمام مسائل جو ہیں وہ فقہائے شیعہ کے فتاویٰ کے مطابق ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہم اثر جو افراد ہیں وہ آپ کے علم و دانش کی بھی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، اور بلکہ یوں کہوں کہ اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی مذاہب کے علماء تھے، جتنا بھی بڑا دانشور طبقہ تھا، چاہے وہ اپنے یا غیر، سب یہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں حسین بن روح سے بڑھ کر کوئی عاقل اور عقل مند کوئی شخصیت نہیں ہے۔ آپ خلیفہ عباسی کا جو ظالم زمانہ تھا، اس زمانے میں آپ 5 سال تک زندان میں بھی رہے اور شکنجے میں بھی رہے، اور ان کے بارے میں امام زمان علیہ السلام کا ایک مشہور فرمان ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ حسین بن روح کے بارے میں امام اثر علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں: ہم انہیں پہچانتے ہیں، اللہ انہیں تمام خیرات اور مرضات کی معرفت عطا کرے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان کی کتاب ملی ہے اور ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے، وہ ہمارے نزدیک ایسا مقام اور ایسی منزلت رکھتے ہیں کہ جو باعث مسرت و اطمینان ہے۔ خدا ان کے بارے میں اپنے احسانات میں اضافہ کرے کہ وہ تمام نعمتوں کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور صلوات و رحمت اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہرین پر، اور اس کا سلام ان تمام حضرات کے لیے۔ تو 21 سال تک جناب حسین ابن روح جو ہیں وہ سفارت کا اور نیابت کا جو ہے یہ سلسلہ اس کو چلاتے رہے، اور 326 ہجری کو آپ دار فنا کی طرف جو ہے وہ کوچ کر گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ مومنین جب نیمہ شعبان میں شب برات کی وہ ایک رسم جو ہے عریضوں کو دریا میں یا نہروں میں ڈالنے کی، جب وہ ایک رسم ہی ہے ہمارے اندر، اس کو جب بھی اس رسم کے اندر اپنا وہ عریضہ ڈالتے ہیں تو اس کے اندر جو ایک کاغذ ہوتا ہے اس کے اوپر حسین ابن روح کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یعنی آج بھی مومنین، صدیاں گزر گئی ہیں، 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے تقریباً، کہ آج بھی مومنین جو ہیں وہ ان کی یاد میں ہیں، اور آج بھی نیمہ شعبان ان کا نام لکھ کر جو ہے ان سے اپنی محبت کا اور دوسرے لفظوں میں ان سے خصوصی انس کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی معرفت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح امام علیہ السلام کے جو نائبین، چاہے وہ نائبین خاص ہوں یا نائبین عام ہو، ان سے اسی طرح محبت اور مودت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے جو ہمارے اس پروگرام کے دوسری جو ہستی ہیں وہ جناب ابو الحسن علی بن محمد سمری رحمۃ اللہ ہیں۔ یہ 226 ہجری کو ان کو نیابت ملی حسین بن روح نوبختی کی وفات کے بعد، اور یہ منصب آپ تک پہنچا۔ آپ بھی اسی طرح اپنے جو ہیں وہ فرائض انجام دیتے رہے، اور جب ان کا وقت وفات آیا تو لوگوں نے عرض کی
اور جب ان کا وقت وفات آیا تو لوگوں نے عرض کی کہ آپ کے بعد جو ہے آپ کا نائب کون ہوگا؟ جناب علی بن محمد سمری تقریباً 4 سال تک انہوں نے نیابت کا جو ہے فریضہ انجام دیا، اور آخری ان کے ایام تھے۔ تو اس زمانے میں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بعد جو ہے آپ کا نائب کون ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ میرے اختیار کا کام نہیں ہے، خدا اپنے مسالے کو بہتر جانتا ہے۔ تو اس وقت امام کی طرف سے ان کو ایک پیغام موصول ہوا، جناب علی بن محمد سمری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مولا کی طرف سے چوتھے نائب تھے۔ اب وہ پیغام جو جناب علی بن محمد سمری کو ملا میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ مولا امام زمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی بن محمد سمری، اللہ تعالیٰ تمہارے برادران ایمانی کو تمہارے بارے میں عظیم اجر عطا فرمائے۔ اب تمہارا وقت وفات جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، تمہاری زندگی میں صرف 6 دن باقی رہ گئے ہیں، اپنے تمام امور کو جمع کر لو اور خبردار اپنی جگہ پر کسی کو وصی مت بنانا، اس لیے کہ اب غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب ظہور جو ہے وہ اذن خدا کے بعد ہوگا، اور یہ ایک طویل مدت اور قساوت قلوب اور زمین کے ظلم و جور سے بھر جانے کے بعد ہوگا۔ ان قریب میرے شیعوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو میرے مشاہدے کا دعویٰ کریں گے، تو آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی سفیانی کے خروج اور ندائے آسمانی سے پہلے ایسے مشاہدے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ تمام طاقت اور قوت خدائے علی و عظیم کی توفیق سے وابستہ ہے۔ یہ مولا کی طرف سے ایک آخری رابطہ ہوا تھا جناب علی بن محمد سمری جو کہ چوتھے نائب تھے، اور اس خط کے بعد مولا کی اس توقیع کے بعد 6 دن کے بعد جناب علی بن محمد سمری جو ہیں وہ رحلت فرما گئے، اور ان کی اس رحلت جانسوز کے بعد تاریخ تشیع کے اندر غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ تو یہ جتنے بھی نائبین تھے ان کا ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ذکر کیا ہے۔ ایک کلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر کچھ صفات جو ہمارے محققین نے تمام نائبین کے اندر جو دیکھی ہیں اور پڑھی ہیں اور مطالعہ کیا ہے وہ یہ سامنے آتی ہیں۔ ایک ان کے اندر امانت داری، عفت و پاک دامنی، رفتار اور گفتار میں عدالت، رازداری، اور امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں مخصوص حالات میں اسرار اہل بیت علیہم السلام کو مخفی رکھنا، خصوصاً امام مہدی کے زمانے میں۔ یہ تمام افراد جو ہیں مولا کے نہایت قابل اعتماد تھے اور عصمت و طہارت کے مکتب کے پروردہ تھے۔ ان کی نیک نامی تمام مومنین کی ورد زبان تھی، سخت سے سخت حالات میں بھی اپنے امام کی مکمل اطاعت کیا کرتے تھے، اور ان تمام خوبصورت صفات کے ساتھ یہ شیعوں کی رہبری بھی کیا کرتے تھے۔ میں ایک مورد کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ وہ ہمارے اس ٹیکسٹ میں ہوگا کہ یہ کوئی بھی کام جو ہے وہ مولا کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ ایک مناظرہ ہوا تھا جناب حسین بن روح کا، تو اس میں وہ جو جواب دیتے تھے تو کسی کے ذہن میں آیا کہ یہ جواب شاید حسین بن روح جو ہیں وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، مولا کی طرف سے نہیں دے رہے۔ تو جیسے ہی اس کے ذہن میں خیال آیا تو حسین بن روح نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر میں آسمان سے گر جاؤں اور ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے مجھے لقمہ بنا لیں، یا آندھیاں کسی نامانوس مقام پر پہنچا دیں، تو یہ سب کام میرے لیے دین خدا کے بارے میں اپنی رائے دینے سے بہتر ہیں۔ جو کچھ بھی میرے دہن سے الفاظ نکلے وہ سب کے سب جو ہیں وہ حجت کبریہ کا جو ہے وہ مجھ پر عطا ہے، اور یہ انہی کا کلام ہے۔ تو اس کے ذہن کو پڑھ کے انہوں نے فوراً اس کو جواب دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نائبین کس مقام پر فائز تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنے زمانے کے امام اور ان کے نائبین کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔